عقائد کے باب میں جو اگلا گناہ کبیرہ ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھوٹ منسوب کرنا ہے، کہ ایک بات جو حضور نے نہیں فرمائی یا ایک کام جو حضور علیہ السلام نے نہیں کیا وہ کوئی بیان کر کے کہہ دے کہ میں نے حضور سے سنا، یا اس کو حضور سے منسوب کر دیا جائے۔ یہ بڑے احتیاط کا معاملہ ہے۔ ہماری تاریخ میں ایسا کئی دفعہ ہوا، لوگ بیچے گئے، خریدے گئے، انہوں نے احکام اور حدیثیں اور روایات کو گھڑا، اور وہ روایات پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کی گئیں۔ اس کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ کثیر کام بنو امیہ کے دور میں ہوا، چونکہ اس وقت پیش نظر یہ تھا کہ اہل بیت اطہار کی شان کو گھٹایا جائے تاکہ لوگوں کا اس طرف رجحان کم ہو، اور دوسری طرف جو اموی حکومت تھی تاکہ اس کو استحکام نصیب ہو۔ اس بنیاد پر یہ سلسلہ شروع کیا گیا، جو کہ پھر بعد ازاں پھر جب ہوا تو بڑے بڑے لوگ بکے تو پھر ان کی روایات کتابوں میں آئیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ پھر بعد ازاں علماء کو جرح و تعدیل اور پھر اسماء اور رجال کے فن پورے کے پورے ڈیولپ کرنے پڑے، اور پھر پوری زندگیاں علماء محدثین نے لگائیں اس بات پر کہ صحیح ہے روایت کون سی اور غلط روایت کون سی ہے۔ چونکہ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو کون تصور کر سکتا تھا کہ حضور کے کسی قول میں کوئی نقص اور کمی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہے، حضور کے قول میں تو ہے ہی نہیں، لیکن حضور کے قول کے نام پر کچھ قول ایسے شامل کر دیے گئے حضور کے اقوال میں، جن کی جرح پھر ان پر جرح کی گئی اور بتایا گیا کہ یہ حضور نے نہیں فرمایا۔ اس حوالے سے یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ وہ گناہ کبیرہ ہے جو آپ کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث پاک، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹی بات کی، یعنی وہ جانتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے اور اس نے یہ بات کہی، پس وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لے۔ یہ بات کیوں ہے؟ یہ اتنا سخت حکم کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا چونکہ حضور کی ذات منبع ایمان ہے۔ آپ کا قول جو آپ نے فرمایا، آپ کا فعل جو آپ نے کیا، اور تقریری احکام جو آپ کے سامنے کسی نے کی اور آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا، یہ مصدر ہیں، شریعت کا منبع ہے، ماخذ ہیں، جس سے احکام شرع پھوٹتے ہیں، جس سے قرآن کی اصل تفسیر جنم لیتی ہے، جس سے دین الہی پیدا ہوتا ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، زبان تو وہ ہے جو بولتی نہیں جب تک اللہ نہ کہے، اور پوری کی پوری شخصیت اور کردار یہ ہے کہ آپ نے فرمایا افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، 40 سال میں تمہارے اندر گزار بیٹھا ہوں، عقل نہیں رکھتے کہ مجھ سے بھی کسی غلط چیز کا صدور ہو سکتا ہے؟ تو گویا اللہ نے مجسم ہدایت اور مجسم خیر اور مجسم صداقت بنا کر آپ کو بھیجا، چونکہ آپ کا ہر وجود ہمارے لیے، آپ کے وجود کا ہر فعل اور آپ کا ہر قول ہمارے لیے تو سند ہے، اس کو بنیاد بنا کر آگے استدلال کیا جائے گا اور آگے احکام ثابت کیے جائیں گے۔ تو گویا کوئی اتنی بڑی جسارت کرے کہ حضور کے ساتھ ایک بات جو آپ نے نہیں فرمائی وہ منسوب کر دے۔ اچھا، اب وہ کیا ہوگا، اس سے خرابی کیا ہوگی؟ ایک پہلی بات تو یہ کہ حضور کے شایان شان وہ بات نہیں ہے جو حضور سے منسوب کی گئی۔ کون ہو سکتا ہے وہ ایسی بات کرے جو حضور کے لیول کی ہو؟ وہ حضور نہیں فرمانی تھی۔ دوسری بات یہ کہ گویا وہ شخص جس نے یہ حدیثیں گھڑیں یا گھڑوائیں یا جس کی میت میں گھڑی گئی، اس نے یہ بات جان لی کہ دین کی بنیادوں کو تہوبالا کر دیا جائے اور دین کے اساس کو بے شک خراب کر دیا جائے اور دین کی بنیادوں کو منہدم کر دیا جائے، لیکن ہمارے اپنے مفادات محفوظ رہیں، تو پھر کروایا گیا۔ چونکہ رسول کے قول اور فعل تو دین کی بنیاد ہے نا، جیسا کہ میں نے عرض کر دیا، تو گویا دین کی بنیادوں کو بھی منہدم کروایا گیا۔ اس لیے اس پر اتنا شدید حضور نے حکم جاری فرمایا کہ جو من قذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے کوئی بات میرے ساتھ منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ ہم اللہ کے حضور دعا گو ہیں کہ ہمیں ہدایت کے ساتھ اور پوری چھانٹ پھٹک کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے منسوب روایات کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔